السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم اپنے سوالات اور ان کے جوابات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج کی نشست میں اور آج کے ایپیسوڈ میں آپ کے چند سوالوں کے جوابات دینے چاہ رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام سوالوں اور ان کے جوابات کو غور سے سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے دوست و احباب اور اپنے گھر والوں کو بھی ضرور سنائیں۔ لیجئے، سب سے پہلا سوال کیا ہے عارشی نے، کہتی ہیں السلام علیکم، کیا کسی لڑکی کو شادی میں سمپل کپڑے پہن کر جانا چاہیے؟ کیونکہ شادی میں بہت سارے نامحرم لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی لیڈیز ایسی ہے جو خوبصورت کپڑے، ایسے کپڑے جو کہ پرکشش ہوتے ہیں، دوسروں کی نگاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والے ہوتے ہیں، ایسے کپڑوں کو جو کہ موتی والے ہوتے ہیں اور چمک دھمک والے ہوتے ہیں، انہیں پہننا نہیں چاہیے۔ اس کے بارے میں کچھ باتیں بتلائیں۔ جی عارشی صاحبہ، آپ نے بالکل صحیح بات کہی ہے۔ عورت یہ مکمل طور پر پردہ ہوتی ہے۔ کسی بھی نامحرم کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی خاتون کی طرف دیکھے، اور نہ ہی کسی عورت کے لیے جائز ہے کہ ایسے کپڑے پہنے یا پھر ایسا برقع پہنے جس کو دیکھ کر کے لوگ اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو جائے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ خاص طور پر جو خواتین کے ڈریس اور کپڑے ایسے ہوا کرتے ہیں جو دوسروں کی توجہات کو اپنی طرف بہت زیادہ مائل اور متوجہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور جو فنکشنز ہوتے ہیں، شادی وغیرہ ہوتی ہیں، تو عام طور پر ہماری نوجوان لڑکیاں ایسے بھڑکیلے اور چمک دھمک والے کپڑے پہن کر وہاں پر جاتی ہے۔ اس سے انہیں بچنا چاہیے، اس کی وجہ سے بھی وہ گنہگار ہوتی ہیں اگر وہ ایسے کپڑے پہن کر فنکشن شادی وغیرہ میں پہنچتی ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے اے ڈی کریشنز نے، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر امام کے پیچھے نماز پڑھتے وقت امام التحیات پڑھ کر کھڑا ہو جاتا ہے لیکن ہم اپنی التحیات ابھی تک پوری نہیں کیے ہوتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ امام کے ساتھ کھڑے ہو جائے یا پھر اپنی التحیات کو مکمل کر لیں؟ یہ دیکھیں، ایسی صورت میں جب کہ آپ تاخیر سے پہنچے ہیں، پہلا قاعدہ ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور امام صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، امام صاحب نے اپنی التحیات مکمل کر لی ہے اور تیسرے رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، آپ نے التحیات پوری نہیں کی ہے، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ ذرا فاسٹ میں جلدی التحیات مکمل کر لے اور اس کے بعد میں امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگر آپ نے التحیات چھوڑ دیا ہے اور امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں تو سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے اور جو کہ واجب چیز تھی اس کو چھوڑ دینے کی وجہ سے آپ گنہگار ہوئے ہیں۔ آئندہ سے آپ کو اس طرح کام نہیں کرنا ہے، پہلے التحیات پڑھ لیں، ذرا فاسٹ میں اور جلدی پڑھ کر کھڑے ہو جائیں۔ اسٹار موٹیویشن کہتے ہیں مفتی صاحب، شیطان کو اپنے اوپر سے بھگانے کے لیے کیا کیا پڑھنا چاہیے؟ آصف پٹھان، بلند شہر، یو پی سے۔ دیکھیے، ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک یہودی تھا جس کا نام لبید ابن عاصم، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، جس کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی دو عظیم صورتیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، جو کہ 30ویں پارے میں ہے، یہ دونوں صورتیں نازل فرمائیں۔ آپ نے ان دونوں صورتوں کی تلاوت کی تو آپ بالکل تندرست ہو گئے، شفا یاب اور صحت آپ کو مل گئی ہے۔ اسی نقطے سے اگر آپ جنات کے اثر میں آ چکے ہیں، شیطان کے اثر میں آ چکے ہیں، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، جادو کے اثرات آپ پر ظاہر ہو رہے ہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو فالو کرتے ہوئے ان دونوں صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اپنے آپ پر دم کرتے ہیں یا پھر پانی پر دم کر پی لیتے ہیں یا کسی اور کو پلاتے ہیں، تو انشاءاللہ ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ پر کچھ اثرات ہیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں ہیں جن کا آپ ورد کر سکتے ہیں۔ ایک دعا یہ ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین ان یحضرون۔
یہ دعا کو پڑھنے کا آپ معمول بنا لیں، اور ضروری ہے ہم تمام کے لیے کہ صبح شام ایک مرتبہ کم از کم اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ ہر قسم کے اثرات سے آپ محفوظ رہو گے۔ اگلا سوال کیا ہے نذیر احمد نے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، اگر کوئی جہری نماز میں سورہ فاتحہ یا پھر کوئی اور سورت پڑھ رہا ہے، اچانک اس کو ہنسی آ جاتی ہے، اس نے اپنی ہنسی کو قابو میں کر لیا لیکن آواز لڑکھڑا گئی ہے، تو پھر نماز صحیح ہوتی ہے، وضو فاسد ہوتا ہے، وضو فاسد نہیں ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں پوری تفصیل بتلائیں۔ جی دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ نماز کی حالت میں بھی اگر آپ ہنس رہے ہو تو پھر یہ بڑی غفلت والی چیز ہے۔ نماز کے وقت ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ ایسا عظیم اور عالی شان دربار ہوتا ہے جہاں ادب کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ نماز میں بھی ہنستے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بے ادبی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس سے بچنا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کسی کو نماز میں ہنسی آ جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس کی چند کنڈیشن اور چند صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر اتنی زور سے ہنسی آئی ہے جسے آپ نے خود سنا ہے اور آپ کے پڑوسی نے سن لیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، دوبارہ نماز کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔ اور اگر اتنی زور سے آپ کی ہنسی نکل گئی ہے کہ آپ نے بھی سنا، آپ کے جو بغل والا تھا اس نے بھی سنا، اور بہت زیادہ لوگوں کو سنائی دے رہی ہے، تو ایسی صورت میں آپ کی نماز بھی فاسد ہوتی ہے، وضو بھی فاسد ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ صرف مسکرائے ہیں، آپ کی آواز نہیں نکلی ہے، تو ایسی صورت میں آپ کا وضو بھی فاسد نہیں ہوتا ہے اور نماز بھی نہیں ٹوٹتی ہے۔ جو صورت آپ نے بیان کی ہے کہ آپ کو ہنسی آئی تھی لیکن آپ نے کنٹرول کر لیا، آواز کو کنٹرول کرنے کی وجہ سے تھوڑی سی آپ کی آواز قرت میں لڑکھڑائی ہے، تو یہ صورت نہ وضو کو توڑنے والی ہے نہ نماز کو توڑنے والی ہے، لیکن بے ادبی ضرور ہے۔ آئندہ سے اس کام سے بھی آپ کو بچنا ہے۔ اگلا سوال کیا ہے حافظ ریاض احمد صاحب نے، کہتے ہیں کہ ایک بچی ہے جس کا نام مزنہ رکھنا ہے، مزنہ نام ہم رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے، اور مزنہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے، مزنہ اس کے معنی ہوتے ہیں بادل کا ٹکڑا، بارش، لغات کے اندر اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ اور یہ جو نام رکھنا چاہتے ہیں تو نام بھی معنی کے اعتبار سے اچھا ہے، بہتر ہے۔ اگر آپ اپنی بچی کا نام مزنہ رکھنا چاہتے ہیں تو شرعی اعتبار سے کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہتر بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی بچیوں کا یا بچوں کا نام رکھنا چاہتے ہیں تو وہاں پر معنی کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال کریں کہ وہ نام صحابیات اور صحابہ کے ہوں، کیونکہ ان کے ناموں کی برکت بچوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ اگر آپ مزنہ کے علاوہ اپنی بچی کا نام امیمہ، عاتقہ، عائشہ، میمونہ، حفصہ، فاطمہ اس طرح کے رکھتے ہیں تو زیادہ برکت والے نام ہو سکتے ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے ہمارے ایک دوست نے، کہتے ہیں مفتی صاحب، میں سو رہا تھا، اچانک گندا خیال آنے کی وجہ سے مجھ کو احتلام ہو گیا ہے، میری نیند کھل گئی، کچھ بے ہوشی اور کچھ ہوش کے حالات تھے، اس کے بعد میں نے اور گناہ کر لیا۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے تھوڑی سی غنودگی کی حالت میں جو گناہ کیا ہے، اس گناہ کی وجہ سے گناہ ملتا ہے، یا پھر وہ بے ہوشی میں یا پھر غنودگی میں کیے جانے کی وجہ سے مجھ کو گناہ نہیں ملتا ہے؟ غالباً آپ نے سوال کیا ہے اور آپ کے سوال کا مقصد ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے آپ کو احتلام ہوا گندے خیال کی وجہ سے، پھر آپ کی نیند کھل گئی، لیکن تھوڑی سی غنودگی اور نیند کی حالت طاری تھی، اور آپ نے شاید ایسا کام کیا ہے جس کو ہم مشتزنی وغیرہ کہہ سکتے ہیں، خود سے فائدہ اٹھانا، اس طرح کا اگر آپ نے گناہ کیا ہے تو دیکھیے یہ بھی گناہ والی بات ہوتی ہے۔ بھلے ہی اگر آپ ہوش و حواس کی حالت میں ہوتے آپ یہ گناہ نہیں کرتے، کچھ غنودگی کی حالت میں آپ نے کیا ہے تو بہرحال یہ گناہ ہے۔ آئندہ سے آپ کوشش کیجئے کہ اس طرح کے حالات آپ کے ساتھ نہ پیش آ سکیں۔ آپ توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے اور اپنے آپ کو بالکل فریش رکھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ کا ذہن گندے خیالات اور گندے اور بکواس باتوں سے محفوظ رہ سکے۔ اس طرح کی چیزیں آپ نہ دیکھیں جو غیر محرموں کی ہوں، نوجوان لڑکیوں کی ہو، اور فحش جو پکچرز ہوتے ہیں ان کو دیکھنے سے آپ بچتے رہیں، انشاءاللہ تمام حالات درست ہو جائیں گے۔
اگلا سوال کیا ہے اسٹار موٹیویشن نے، کہتے ہیں مفتی صاحب آصف نام کے کیا معنی ہے؟ میرا نام بھی آصف پٹھان ہے، بلند شہر یو پی سے۔ دیکھیے آصف حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک لائق فائق وزیر کا نام تھا جو برقیہ کے بیٹے تھے، یہ ہمیں ایک جگہ ملا ہے۔ خیر آصف کے معنی ہوتے ہیں انتظام کرنے والا، لوگوں کو اکٹھا اور جمع کرنے والا۔ معنی کے اعتبار سے یہ نام اچھا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یوٹیوب کنگ کا سوال ہے مفتی صاحب اگر پہلے طہارت کی ہمیں سمجھ نہیں تھے، بعد میں پتہ چل گیا ہے اور ہم احتیاط کے ساتھ تمام کاموں کو انجام دیتے ہیں، وضو کا خیال کرتے ہیں، غسل کا خیال کرتے ہیں، کپڑوں کی پاکی ناپاکی کے بارے میں بھی احتیاط کرتے ہیں، لیکن جس وقت ہم پاکی کا خیال نہیں کرتے تھے آج وہ تمام خیالات ہمارے دماغ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، وہم اور وسوسے میں مبتلا کر رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ دیکھیے جس وقت آپ کو کسی بھی چیز کا علم نہیں تھا، آپ جاہل تھے، دین کی سمجھ نہیں تھی، آج آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ کہے، اور جتنا علم آپ نے حاصل کیا ہے اس پر عمل کرنے کی فکر بھی کرے، مزید علم حاصل کرنے کی کوشش بھی جاری رکھے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے اس زمانے کی حالات کے جب کہ آپ کو کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ ظاہر بات ہے آپ کسی بھی چیز کی طہارت کا خیال نہیں رکھتے تھے تو پھر نماز بھی آپ کی نہیں ہوتی ہوگی، قرآن کریم کی تلاوت بھی آپ کی نہیں ہوتی ہوگی، اسی طرح مسجد میں جانا یہ بھی آپ کا ہوتا نہیں ہوگا، فرض آپ کے چھوٹتے تھے۔ تو پہلی کوشش آپ کو یہ کرنی ہے کہ اندازہ لگا لے۔ مان لیجئے آپ نے اندازہ لگایا کہ گزشتہ 10 سال کی نمازیں آپ نے نہیں پڑھی ہے، تو آج سے آپ ان 10 سالوں کی نمازوں کی قضا کی کوشش کرنا شروع کر دیں، ترتیب بنا لے، نمازوں کی قضا شروع کر دیں۔ روزے آپ نے رکھے نہیں تھے، ان روزوں کی قضا کی ترتیب بنا لیں۔ اب قرآن کریم کی تلاوت آپ نے کی نہیں تھی، آج سے قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنا لے، قرآن کریم سیکھنے کی جو کلاسز ہوا کرتی ہے ان کلاسوں کو آپ جوائن کر لیں۔ جو چیزیں ناپاک تھی آج بھی وہ چیزیں ناپاک ہے تو ان کو پاک کرنے کی فکر کرے، کوشش کرے۔ مان لیجیے آپ کے پاس 3 ڈریس تھے، وہ تینوں ڈریس ناپاک تھے، آج آپ کو پتہ چلا ہے اور آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ تینوں ڈریس ناپاک ہیں، ان کو دھل لے۔ اب پورا گھر صاف کرنے کی، پورا گھر دھونے کی، ہر ایک چیز کو دھونے کی باقاعدہ ضرورت نہیں ہے، جہاں جہاں آپ کو ناپاکی اور نجاست کا یقین ہے ان تمام چیزوں کو دھو لے اور نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر لے۔ خامخواہ ڈسٹرب میں مبتلا ہو جانا، پریشانی کا شکار ہو جانا، اب ہر چیز کو آپ گندا سمجھ رہے ہیں، آپ کا لیپ ٹاپ گندا ہو چکا ہے اور آپ کی بیڈ شیٹ گندی ہے اور پتہ نہیں کہاں کہاں نجاست اور ناپاکی کے وسوسوں میں آپ مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں صحیح نہیں ہے۔ اپنی زندگی کو از سر نو شروع کرے، اللہ کا احسان ہے کہ آج ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے۔ اگلا سوال علی اکبر کا ہے، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میں بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں، میرے دل میں جو کفریہ خیالات آتے ہیں مجھ کو لگتا ہے کہ یہ خیالات شیطانی وسوسے ہوا کرتے ہیں یا پھر خود بخود میرے دل کی پیداوار ہوا کرتی ہے۔ یہ دیکھیے کسی بھی عمل کے بارے میں کفریہ خیال کا پیدا ہونا، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، عبادتوں کے تعلق سے اگر برے خیالات پیدا ہوتے ہیں تو یہ شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ایسے جو خیالات ہوتے ہیں، باطل خیالات ہوتے ہیں، یہ شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کو کام کرنا وہ ہے جو نبی نے ارشاد فرمایا، شیطان سے پناہ مانگ لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس طرح پڑھ لیجئے۔ اپنے ذہن کا جو ڈائریکشن ہے، جو سوچ کا رخ ہے، اس سوچ کو بدل دیجئے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیجئے۔ بہرحال یہ جو خیالات آپ کے دل میں پیدا ہو رہے ہیں یہ آپ کے دل کا خیال نہیں ہے، یہ آپ کی سوچ نہیں ہے بلکہ شیطانی وسوسہ ہے۔ آپ اس وسوسے کو دھتکارتے رہیے، عبادتوں کے اوپر جمتے رہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد اور نصرت مانگتے رہیے۔ آلمونڈ ٹی وی کا ایک سوال ہے کہ بچے یا پھر بڑے اگر ان کے بلینکٹ پر کوئی پیشاب لگ جاتا ہے، ناپاکی لگ جاتی ہے اور وہ سوکھ جاتی ہے، لیکن چونکہ سردی کے دن ہوتے ہیں اور ہماری جو اوڑھنے کی رضائی اور بلینکٹ ہوتی ہے یہ کافی ہیوی ہوتی ہے، اس کو روزانہ دھونا ممکن ہوتا نہیں ہے، ہم نے یہ سوچ لیا کہ چلیے وہ جو بیڈ شیٹ یا پھر ہمارا جو لحاف گندا اور ناپاک تھا اس کو رکھ دیتے ہیں، آئندہ جب سردی آئے گی یا گرمی آئے گی تو ہم اس کو دھو لیں گے، سکھا لیں گے۔ تو اس طرح ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟
جی دیکھیے، اگر آپ نے اس طرح کا سوچا ہے تو یہ سوچنا بہتر نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی نجاست اور گندگی اس کے سامنے ہوتی ہے تو پہلی فکر اس گندگی اور نجاست کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے الطہور شطر الایمان، پاکی یہ آدھا ایمان ہے، یا پھر پاکی ایمان کا حصہ ہے۔ تو کوئی بھی مومن اپنے آپ کو ناپاک رکھتا نہیں ہے، اپنے استعمال کی جانے والی چیزوں کو گندا رکھتا نہیں ہے، اوڑھنے بچھانے والی چیزوں کو پاک صاف رکھتا ہے۔ تو اگر آپ کے یہاں پر دھونے کا کوئی موقع ہے تو اس کو ضرور دھو لیے، ورنہ اگر آپ نے دھویا نہیں ہے، یوں ہی رکھ دیا ہے، تو پھر اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ بعد میں چل کر آپ کو خیال پیدا ہوگا کہ جتنی چیزوں کو اس لحاف نے ٹچ کیا ہے وہ تمام چیزیں ناپاک ہے، اب کی جو الماری ہے جہاں پر یہ چیز رکھی ہوئی تھی وہ چیز ناپاک ہو چکی ہے۔ بہرحال طرح طرح کے خیالات پیدا ہو سکتے ہیں جو کہ ہمارے لیے اور ہماری فکر اور سوچ کے لیے بہتر نہیں ہے، اس لیے سب سے عظیم کام آپ کا آج یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو یا اس لحاف کو آپ پاک صاف کر لے، دھو لے، اس کے بعد میں رکھ لے، ورنہ اگر صاف نہیں کیا ہے، اس کے اوپر ہی سوتے رہے ہیں، اس کو اوڑھتے رہے ہیں، تو جب تک کوئی گیلی چیز اس پر پڑی نہیں، پانی وغیرہ گرا نہیں اور اس کی نجاست آپ کے بدن یا کپڑوں کو لگی نہیں ہے، تب تک کوئی چیز ناپاک ہونے والی نہیں ہے۔ اگلا سوال کیا ہے خالد راجپوت نے، کہتے ہیں مفتی صاحب میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ اگر کسی بیمار انسان کے کپڑوں پر واش روم کا پانی لگ گیا ہے اور پھر وہ آ کر اپنے بیڈ پر لیٹ گیا ہے، چادر پر لیٹ گیا ہے، تو کیا بیڈ اور چادر ناپاک ہو جائے گی؟ یا پھر اگر واش روم کے ناپاک پانی کے کچھ چھینٹے کپڑوں پر لگ گئے ہیں اور ہم انہی کپڑوں کے ساتھ اپنے گھر میں آ کر لیٹے ہیں تو کیا لیٹی جانے والی چیزیں ناپاک ہو جائے گی؟ یہ دیکھیے، اگر وہ قطرے اتنے معمولی مقدار میں ہیں کہ ان کی وجہ سے آپ کا لحاف، آپ کا بستر، آپ کی کرسی، آپ کی چارپائی یا آپ کے اوڑھنے والے کپڑے گیلے ہوتے نہیں ہیں، تو پھر کوئی گھبرانے اور ڈرنے والی بات نہیں ہے، چاہے وہ آدمی مریض ہو، صحت مند ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہاں، اگر اتنے زیادہ کپڑے آپ کے ملوث ہو چکے تھے واش روم میں، جو گندا اور ناپاک پانی تو اتنا زیادہ لگ چکا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کا ٹاول بھی گیلا ہو گیا ہے، آپ کی اوڑھنے اور بچھانے والی چادریں گیلی ہو گئی ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ چیزیں ناپاک ہوگی۔ اگلا سوال کیا ہے پٹھان الیاس قلم نوری صاحب نے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، آج ہمارے معاشرے میں غیبت کرنے کا چلن عام ہوتا جا رہا ہے۔ غیبت ہماری عبادتوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح کہ سوکھی ہوئی لکڑی کو آگ ختم کر دیتی ہے۔ غیبت، چغلی، جھوٹ یہ ایسی بیماریاں ہیں جو انسان کے ایمان کو کمزور بنا دیتی ہے، اللہ کی نظروں میں ذلیل اور رسوا کر دیتی ہے۔ اس لیے ایسے تمام گناہوں سے ہمیں بے انتہا بچنا ضروری ہے۔ اگر یہ گناہ ہمارے دلوں کے اندر رس بس گئے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ دھیان اور توجہ کے ساتھ متوجہ ہونا ضروری ہے تاکہ یہ بیماریاں ہماری ختم ہو جائیں۔ اب آخری سوال کیا ہے عالم نے، کہتے ہیں کپڑا سکھانے والی جو رسی ہوتی ہے اگر وہی ناپاک ہو جائے تو پھر اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کیا صرف گیلے کپڑے سے پوچھ دیا جائے گا یا پھر باقاعدہ اس کو دھونا پڑے گا؟ پلیز بتلائیں۔ وہ رسی جس کے اوپر آپ گیلے کپڑے سکھانا چاہتے ہیں اگر وہی خود ناپاک ہے تو ایسی صورت میں دو کنڈیشن ہو سکتی ہے، یا تو وہ کپڑے کی رسی ہوگی یا پھر تار وغیرہ ہوگی۔ اگر تار ہے تو پھر آپ کوئی بھی گیلا کپڑا کر اس کو پوچھ دیتے ہیں، اس پر کی نجاست کو ہٹا دیتے ہیں تو وہ تار پاک ہو جائے گی۔ اور اگر پتلی نجاست لگی ہے جیسے کہ پیشاب وغیرہ تو اس صورت میں اس کے اوپر 2-3 مرتبہ پانی ڈالیے، جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو پھر وہ تار پاک ہو جائے گی۔ اور اگر رسی ہے جو کہ کپڑے کی سوت وغیرہ کی رسی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں صرف پوچھ دینا کافی نہیں ہوتا ہے، باقاعدہ اس کو دھونا ضروری ہوگا۔ جہاں پر نجاست لگی ہے آپ کو یقین ہے فلاں جگہ پر نجاست ہے تو وہاں پر آپ 1-2-3 مرتبہ اچھی طرح پانی ڈالیے، اس کو دھو دیجئے۔ جب نجاست ختم ہو جائے گی تو پھر آپ وہاں پر کپڑے ڈال سکتے ہیں۔ دھو کر ڈالے جانے والے کپڑے پھر ناپاک نہیں ہوں گے۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل صالح کی توفیق بخشے، جتنا علم ہم نے حاصل کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور جو ساتھی
اس سے ناواقف ہے ان لوگوں تک آپ اس بات کو پہنچا دیجئے، ہو سکتا ہے کسی کا کوئی فائدہ ہو۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔